بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ آج ہماری یہ کلاس قصص القرآن یا قصص النبیین کی 14 نمبر کلاس ہے، اور آج ہم اس کلاس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ان کا واقعہ جو ہے وہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ گزشتہ تمام کلاسز کا خلاصہ جو ہے وہ میں نے اس سے پچھلی کلاس میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز پیدا فرمائی، پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیسے پیدا فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے جنات کو، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کیسے پیدا فرمایا، کن کن مراحل سے گزرے، پھر آدم علیہ السلام کو جنت میں داخل فرمایا گیا، پھر آدم علیہ السلام کو زمین پہ نازل کیا گیا، اور آدم علیہ السلام کو جو زمین پہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا تو زمین پہ نازل ہونے والے ان کے اعمال کیا تھے۔ کل گزشتہ کلاس میں ہم نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کی تھی جس کا تعلق عقیدے سے ہے کہ کیا آدم علیہ السلام کے دور میں اور کیا آدم علیہ السلام سے خود شرک جیسا گناہ سرزد ہوا تھا، اور اس کے سوال اٹھانے کی بنیاد یہ ہے کہ قرآن مجید کی ایک آیت جس سے ہم نے یہ مسائل لیے تھے کہ قرآن مجید کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس آیت سے کچھ اس طرح کا شبہ نکل سکتا ہے، اس شبہ کے پیچھے هو الذی خلقکم من نفس واحدہ وجعل منها زوجہا، اور اس آیت سے سورۃ اعراف میں جو آیت ہے کہ اس آیت سے کہیں ایسا تو نہیں ہے فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت بی فلما اثقلت دعوا اللہ ربہما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین فلما آتاہما صالحا جعلا له شرکاء فیما آتاہما فتعال اللہ عما یشرکون ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون۔ سورۃ اعراف کی آیت 189 سے لے کے 191 تک کی یہ جو 3 آیات ہیں، بظاہر کہیں ایسا لگتا ہے کہ ان آیات کے اندر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام سے ان کی زندگی میں کوئی ایسا واقعہ ہو گیا ہے، اور جیسے وہ ایک روایت ہے سمرہ ابن جندب سے کہ شیطان نے حوا علیہ السلام سے آ کے کہا تھا کہ اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھ دو، تو اس سے بیٹا جو ہے، بچے جو ہیں ان کے فوت ہوتے تھے، تو اس سے بچے فوت نہیں ہوں گے، تو انہوں نے نام رکھ دیا عبد الحارث۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ آیت نازل کی۔ تو کل کی اس ساری بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ روایت سنداً ضعیف ہے، روایتاً بھی اور درایتاً بھی، اور اس آیت کا ترجمہ یا صحیح تفسیر یہ نہیں بنتی ہے کہ آدم علیہ السلام نے شرک کیا تھا یا حوا علیہ السلام نے، بلکہ اس آیت کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے ایک انسان نفس واحد سے، آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے، اور اللہ تعالیٰ سے انہوں نے اپنی اولاد جو ہے وہ مانگی، اللہ تعالیٰ نے انہیں اولاد عطا فرما دی۔ اب وہ جو اولاد تھی آگے ان کی اولاد سے اولاد یا اولادوں سے آگے اولاد جو بنتی رہی، انہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کیا، نہ یہ ہے کہ بذات خود آدم علیہ السلام نے۔ تو آیت کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ آگے کی نسلوں نے شرک کیا اور اللہ تعالیٰ اس شرک سے بری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے تو انہوں نے اولاد مانگی، اور آگے بڑھ کے اولاد میں سے شرک کرنے والے لوگ نکلے۔ یہ اس آیت کا جو ہے وہ صحیح معنی جو ہے وہ بنتا ہے۔ باقی مزید تفصیلات اس کے بارے میں ہم کافی گزشتہ کلاس میں جان چکے ہیں۔
اس کے بعد آگے چلتے ہیں آج کی اس کلاس میں، جس میں ہم ایک مخصوص آیات، وہ آیات جو کہ سورۃ مائدہ کے اندر ہیں، ان آیات پہ جو ہے وہ آج یہ اپنی بحث شروع کرتے ہیں۔ اور یہ آیات ہیں سورۃ مائدہ کے 27 سے لے کے 31 تک۔ آیات کا جو مصداق ہے وہ یہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واتل علیہم نبأ ابنی آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین فبعث اللہ غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه قال يا ويلتى اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب فاواري سوءة اخي فاصبح من النادمين۔ یہ واقعہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے بارے میں ہے اور یہ سورۃ مائدہ میں ہے۔ یاد رکھ لیں کہ یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ آدم علیہ السلام کے زمین پہ نازل ہونے کے بعد کے واقعات تفصیلاً، کیسے انہوں نے زندگی گزاری، کیسے مکانات تھے، کیسے رہتے تھے، اس کی کوئی تفاصیل کسی صحیح احادیث میں یا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہے۔ ان کا آگے نسل کیسے بڑھتی گئی، یہ جو کہا جاتا ہے کہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ جڑواں بیٹا اور بیٹی دیتے تھے، اور پھر حمل میں بیٹا اور بیٹی ہوتے، پھر اس کے بعد دوبارہ بھی بیٹا اور بیٹی ہوتے، تو ایک پہلے والے بیٹے اور بیٹی کی دوسرے والے بیٹے اور بیٹی سے شادی کی جاتی، اس طرح کر کے یعنی پہلے والا بیٹا دوسرے والی بیٹی اور دوسرے والا بیٹا پہلے والی بیٹی کے ساتھ شادی ہو جاتی۔ اور اس امت میں اس وقت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہن بھائی کا نکاح جائز تھا، جو کہ بعد میں حرام قرار دے دیا گیا۔ اب ان واقعات کی تفاصیل موجود نہیں، کہاں رہے، کیسے رہے، کہاں جاتے رہے، کہاں آتے رہے۔ ان واقعات میں سے ایک یہ واقعہ ہے، ان کی زندگی کا ہے، یا واللہ اعلم ان کی زندگی کے بعد کا ہے، لیکن چونکہ آدم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اس لیے اس واقعے کو آدم علیہ السلام کی زندگی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اس واقعے کو آیات کی تفسیر شروع کرنے سے پہلے چند چیزیں میں اس بارے میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ واقعہ معروف ہے حابیل اور قابیل کے نام سے، اور حابیل اور قابیل جو ہے آدم علیہ السلام کے بیٹے بتائے جاتے ہیں۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 27 میں سے آغاز ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بیان کیجئے، تلاوت کیجئے ان لوگوں پہ آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو حق کے ساتھ۔ یاد رکھ لیں کہ آدم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے، جو بیان اس وقت ہمارے سامنے ہو رہا ہے، یہ سورۃ مائدہ کے اندر ایک ایسی جگہ پہ بیان ہوا ہے جہاں پہ پیچھے بنی اسرائیل کے واقعات گزرے ہیں۔ بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہ کیا، یہود و نصارہ یہ تھے، وہ تھے۔ یہ واقعہ اس کے بعد آیا ہے اس چیز کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ یہود و نصارہ، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے، حسد کے مارے کہ نبوت ہمارے اندر آنی چاہیے تھی، ان بنی اسماعیل کے اندر کیوں نبوت آئی؟ ایک حسد تھا، ایک بغض تھا۔
اس حسد اور بغض کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ ابن آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان فرما دیا کہ ان کے اندر بھی جو پہلا جرم ہوا تھا قتل کا، اس کے اندر بھی حسد اور بغض جو ہے وہ شامل تھا۔ گویا کہ وہ حسد اور بغض جو بنی اسرائیل کے اندر موجود تھا، اس کی جڑ بھی ایک جوڑی گئی شروع سے ابن آدم کے ساتھ، اور اس ضمن میں یہ واقعہ بیان ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، تلاوت کیجئے ان پر، نبأ، خبر ابن آدم۔ سب سے پہلے بات چلتی ہے ابن آدم پہ۔ اب یہ جو ابن آدم ہے، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ یہاں پہ مفسرین کی دو رائے موجود ہیں۔ ایک رائے یہ موجود ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے ہیں، آیا یہ ان کے بیٹے اپنے حقیقی انہی کے بیٹے ہیں یا آگے چل کے آدم کی اولاد میں سے کوئی اور ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو ساری انسانیت کو بھی کہا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے آدم کی اولاد اپنی زینت لے کے جایا کرو مسجد کے میں۔ تو یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اب یہاں پہ کیا دلیل ہے کہ یہ آدم علیہ السلام کے اپنے صلبی بیٹے ڈائریکٹ تھے یا اولاد کی اولاد میں سے تھے؟ اس کو بحث کو اس لیے اٹھایا گیا ہے کہ قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں کہیں بھی ان دو بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل ذکر نہیں ہوا۔ ان کا حابیل اور قابیل نام جو ہے یہ بنی اسرائیل کی روایات سے آیا ہے، اور لفظ حابیل اور قابیل اگر آپ ان دو ناموں پہ غور کریں تو یہ اسرائیلی ناموں میں سے دو نام ہیں۔ یعنی بنی اسرائیل جیسے نا اسرائیل، یہ جو فرشتوں کے نام ہے نا سارے کے سارے، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، یہ سارے کے سارے جس میں ایل اینڈ پہ آتا ہے، یہ ایل جو ہے جیسے اسرائیل کا معنی بتایا جاتا ہے کہ اس کا عربی میں بنتا ہے عبداللہ، اسرا کا معنی ہے عبد، اور ایل جو ہے وہ اللہ سے لیا گیا ہے۔ اب لوگوں نے اگر وہ حدیث سنی ہو جس میں امام بخاری رحمہ اللہ وہ حدیث نقل کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو، جو کہ بخاری کے اندر کوئی چوتھے یا پانچویں نمبر پہ ہیں، کہ یہ ابو سفیان کے لوگ جب شام میں گئے ہوئے تھے تو وہاں پر جب شام میں ان کا جو ہے وہ یعنی روم کے بادشاہ کے سامنے ان کا مکالمہ ہوتا ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو اس وقت جو اس علاقے کا نام ہے، اس کا علاقے کا نام ایلیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ فلسطین کا علاقہ، اس کو فلسطین نہیں کہا جاتا تھا، اس کو ایلیا کہا جاتا تھا۔ تو یہ ایل جو ہے یہ بنی اسرائیل کے ناموں میں سے ہے۔ تو حابیل اور قابیل یہ جو دو نام ہیں، تو یہ جو نام ہے حابیل اور قابیل، یہ دونوں نام جو ہیں یہ اسرائیلی نام ہیں۔ اب آدم علیہ السلام جو ہیں کیا وہ اسرائیلی ناموں کے ساتھ ان کے بیٹوں کا نام ہونا اور یہ ہونا، اس کے بارے میں قرآن مجید میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ نام نہیں آئے۔ یہ نام اسرائیلی روایات سے لیے گئے، جس سے اندازہ کسی مفسرین کا ایک رائے موجود ہے کہ یہ دو شخص بنی اسرائیل میں سے تھے جس میں نے ایک نے دوسرے کو قتل کیا، اور ویسے ساری کی ساری انسانیت چونکہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدم، آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اب جیسے بنی آدم ساری کی ساری انسانیت ہے تو یہ دو بیٹے بھی اللہ تعالیٰ کے یعنی آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، تو یہاں پہ خاص نہیں کیا کہ ڈائریکٹ ان کے بیٹے تھے یا بعد میں آنے والے کو بیٹے تھے۔ یہ ایک رائے پا جاتی ہے، لیکن راجح بات یہ ہے، راجح قول یہ ہے
کہ یہ آدم علیہ السلام کے ڈائریکٹ ان کے پہلی اولاد میں سے یہ بیٹے تھے۔ راجح قول یہ ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے کہ ان واقعات میں دو چیزیں ہیں جو دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کے اندر بتایا گیا ہے کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا تو اب اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ اب اس مقتول بھائی کا میں نے کرنا کیا ہے، یہاں تک کہ اللہ نے ایک کوے کو بھیجا، اس نے اپنے دوسرے کوے کو زمین میں دفن کیا، تو اس سے اس کو پتہ چلا کہ اس لاش کو یا اس میت کو دفن کرنا ہے۔ بنی اسرائیل کے دور میں آ کے جب اتنا زمانہ گزر چکا ہے اور یہاں آ کے کہا جائے کہ ابھی تک انسان کو دفن کا پتہ نہیں تھا، تو یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ آدم علیہ السلام کی پہلی اولاد تھی۔ دوسری دلیل اس کی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے، اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن آدم الاول کفل من دمها لانه اول من سن القتل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی جان بھی ظلمن نہیں قتل کیا جاتا کسی جان کو، مگر ابن آدم جو پہلا تھا، جس نے شروع میں پہلا خون بہایا تھا، اس کو اس گناہ میں سے اتنا حصہ مل رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص تھا جس نے قتل جو ہے وہ شروع کیا تھا۔ یہ حدیث دوسری دلیل ہے اس بات کی کہ یہ ابن آدم سے مراد جو اس آیت میں ابن آدم ہے، یہاں سے مراد ڈائریکٹ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے ہیں، اور بنی اسرائیل میں سے دو شخصوں کا یہ واقعہ نہیں ہے۔ اور جہاں تک نام کی بات ہے، حابیل اور قابیل، جیسے میں نے بتایا ہے کہ حابیل اور قابیل قرآن مجید میں لفظ نہیں آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح اور مرفوع روایات میں نہیں آیا، یہ لفظ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے۔ تو جب یہ بنی اسرائیل سے لیا گیا ہے تو بنی اسرائیل والوں نے ان کا نام حابیل اور قابیل رکھ دیا ہوگا۔ اس لیے یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ لفظ حابیل اور لفظ قابیل یہ اسرائیلی لینگویج کا یا اس زبان کے طرز کا ایک نام ہے جو بعد میں رکھا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں یہ نام نہیں بتائے ہیں۔ چلتے ہیں ان آیات کی طرف آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، بیان کیجئے ان پر ابن آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا واقعہ بالحق، سچائی کے ساتھ، سچا واقعہ، حق، درست، پوری طرح، کیونکہ قرآن مجید کا پورا بیان حق ہے، درست ہے۔ واقعہ کیا بیان کیجئے؟ واقعہ یہ ہے کہ اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، کہ آدم علیہ السلام کے ان دو بیٹوں کا واقعہ بیان کیجئے۔ اذ قربا قربانا، جب دونوں نے جو ہے قربانی پیش کی۔ اذ قربا قربانا، قربا دونوں نے، قربا یقرب کا معنی ہوتا ہے نزدیک کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہونا یہ بھی قرب الہی کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی نزدیکی اور قرب کے لیے جب لفظ قربان استعمال ہوتا ہے تو قربان کا معنی ہوتا ہے قربانی۔ یہ جو ہم عید کے موقع پہ قربانی پیش کرتے ہیں، یہ بھی لفظ اسی لفظ سے لیا گیا ہے، قربان سے۔ عربی میں اگرچہ اضحیہ بولتے ہیں، لیکن قربانی لفظ ایک ایسا لفظ ہے جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جانور کا ذبح کرنا۔ قربانی کا مطلب جانور ذبح کرنا نہیں ہے۔ قربانی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کوئی ایسی چیز دینا، جیسے کہتے ہیں نا میں آپ پہ قربان ہو رہا ہوں، یا ہمارے اردو میں لینگویج میں کچھ محاورے بنے ہیں کہ میں کیوں قربانی کا بکرا بنوں، فلانے کو قربانی کا بکرا، یعنی فلانے کو استعمال کر لو، میں کیوں استعمال ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو قربان کا اصل معنی ہوتا ہے انسان اپنے پاس جو قیمتی سے قیمتی چیز ہے اس کو کسی کو دے دے، تو یہ جو ہوتا ہے قربان ہوتا ہے۔
جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، نیکی کے اس عروج تک پوری طرح نہیں جا سکتے ہو جب تک کہ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہے، تو وہ ہے قربان۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو بیٹوں نے قربانی پیش کی، فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، ایک سے فَتُقُبِّلَ قبول کر لی گئی ایک سے، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ یہاں پہ فَتُقُبِّلَ دونوں جو ہیں وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ دونوں کو مجہول کے صیغے کے ساتھ استعمال کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ قربا قربانا فتقبل اللہ من احدہما ولم یتقبل من الآخر، نسبت جو ہے وہ مجہول والی ہے۔ یہ تب بیان کیا جاتا ہے جب کسی واقعے کو اننون کر کے بیان کرنا ہو اور اس واقعے کو اصل مقصد یہ چیز نہ ہو، اصل مقصد کوئی اور بات ہو، یعنی ایک اس میں کوئی شک نہیں، یہ ایک بلاغت کا انداز ہے کہ جب کہا گئی ہے یہ بات، تو جب کہا گئی ہے یہ بات وہ کہا جانے والا مقصود نہیں ہے، مقصود کچھ اور ہے، تو ان کی قبول ہوئی اور ایک کی قبول نہ ہوئی، وہ قبول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور قبول نہ کرنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ ایک تعبیر ہے کہ مقصد آگے ہے جو بیان ہو رہا ہے۔ اب یہاں پہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ قربا قربانن میں کون سی جو ہے وہ چیز انہوں نے پیش کی تھی جو ان سے ایک سے قبول ہوئی اور ایک سے نہ قبول ہوئی، قربان کیا تھا؟ یہاں قربان کے دو چیزیں ہیں جو اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بیان نہیں کی ہیں، اور وہ ہیں اہل کتاب سے آئی۔ وجہ قربانی کیا تھا اور چیز قربانی کی کیا چیز؟ وجہ قربانی یہ بتائی جاتی ہے کہ آدم علیہ السلام کے جڑواں بیٹے اور بیٹی جو ہے وہ پیدا ہوتے تھے، بیٹے اور بیٹی ایک دفعہ میں، اور دوسری دفعہ میں پھر جڑواں بیٹا اور بیٹی پیدا ہوتے تھے، اور ایک ایسا ٹائم آیا کہ جس میں یہ والے دو بیٹے پیدا ہوئے جس کا بعد میں نام گویا کہ واقعے کو بیان کرنے میں ایک کا نام حابیل ہے اور ایک کا نام قابیل ہے، تو گویا حابیل کے ساتھ ایک بہن پیدا ہوئی اور قابیل کے ساتھ بھی ایک بہن پیدا ہوئی۔ اب ہونا یہ تھا کہ حابیل کا نکاح قابیل کی والی بہن کے ساتھ ہونا تھا اور قابیل کا نکاح جو ہے وہ حابیل کی بہن سے ہونا تھا۔ اب اتفاق یہ ہے کہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو ہے وہ اتنی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، جبکہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو ہے وہ زیادہ خوبصورت تھی۔ تو قابیل چاہتا تھا کہ میں اپنے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کروں، حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نہ کروں۔ تو دونوں نے اپنا جو ہے یہ مدعا جا کے اپنے والد آدم علیہ السلام کے سامنے رکھا، تو آدم علیہ السلام نے کہا ایسا تو صحیح نہیں ہے، ایسا تو صحیح نہیں ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے جو طریقہ چلتا آ رہا ہے اسی طرح کرو، حابیل کی بہن سے تم جو اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس سے تم کرو، اور حابیل تم قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کرو۔ اس پہ قابیل نہ مانا، تو پھر آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ایسا ہے کہ تم قربانی پیش کرو، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی صدقہ خیرات کرو، جس کا صدقہ قبول ہو گیا، اگر تو حابیل کا قبول ہو گیا تو حابیل جو ہے وہ قابیل کی بہن سے نکاح کرے گا، اور اگر قابیل کا قبول ہو گیا تو قابیل اپنی ساتھ پیدا ہونے والی بہن سے نکاح کر لے گا۔ اب یہ والی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی نہیں بیان کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی بیان نہیں کی ہے، اور یہ والی چیز بھی بنو اسرائیل سے آئی ہے کہ سبب قربان یہ تھا، قربانی اور صدقہ پیش کرنے کا جو سبب تھا وہ یہ تھا۔ یہ والی چیز بھی قرآن مجید کی تفاسیر میں جو نقل کی گئی ہے یہ بنی اسرائیلی روایات سے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو پہلی کتابوں سے نقل کی گئی ہیں۔ اسلام کا کوئی مصدر ایسا نہیں ہے کہ جس سے، یعنی مصدر دو ہی ہیں اسلام میں، بنیادی طور پہ وہ چیزیں جہاں سے چیز نکل سکتی ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو ان دونوں میں کہیں وضاحت نہیں ہے کہ وجہ قربان یہ تھا۔
تو یہ چیز بنی اسرائیل سے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قربانی کی چیز کیا تھی۔ عموماً اس میں یہ ہے کہ قابیل جو ہے یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، زراعت کرتا تھا، یہ زراعت یعنی فلاح تھا، زرع تھا، کھیتی باڑی کرتا تھا، زمین کے اندر جو ہے وہ بیج ڈال کے اس میں سے گندم اگانا اور یہ کرنا، زمین کے اندر کام کرنا۔ جبکہ حابیل جو ہے یہ بکریاں اور بھیڑیں اور ان کو چراتا تھا، جانور چراتا تھا۔ تو دونوں کو کہا گیا کہ تم اللہ کے لیے کوئی قربانی پیش کرو۔ تو قابیل نے جو زمین کی کھیتی باڑی کرتا تھا اس نے گندم کے اندر سے تھوڑی سی گندم کی وہ اٹھائی، اور وہ اٹھائی جو سب سے خراب ترین تھے۔ یعنی عموماً چیز کو 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے، ایک سب سے اچھا، ایک درمیانہ اور ایک بالکل خراب۔ تو جو بالکل خراب اس کے سامنے گندم تھی وہ اس نے اٹھائی اور اللہ کے لیے صدقہ دینا چاہی۔ اور پہلی امتوں میں ایسا تھا، پہلی امتوں میں ایسا ہوتا تھا کہ اللہ کے لیے جب پیش کرنا ہے قربانی تو کسی جگہ پہ لے جا کے اس کو اونچی جگہ پہ پہاڑ پہ رکھ دیا جاتا تھا، تو آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور اس کو کھا جاتی تھی۔ یہ مطلب تھا کہ یہ اس کا صدقہ یا اس کی خیرات قبول ہو گئی ہے۔ تو آدم علیہ السلام کے دور میں بھی یعنی اس دور میں بھی دونوں نے کیا کیا کہ قابیل جو ہے وہ تھوڑے سے گندم کی، وہ جو خراب گندم تھی اس کو صدقے میں دینے کے لیے لے گیا، جبکہ حابیل نے جو بکریوں اور بھیڑوں کا چرواہا تھا اس نے ایک اچھا بڑا خوبصورت جانور اپنے بکریوں سے یا بھیڑوں سے اٹھایا اور اس کو اللہ کی قربانی کے لیے جا کے پیش کر دیا۔ آسمان سے آگ آئی اور حابیل کی اس جانور کو جو ہے وہ کھا گئی، وہ قبول ہو گیا۔ اور قابیل، قاف سے نوٹ کریں، میں ویسے یاد دہانی کے لیے بتا رہا ہوں کہ عموماً انسان بھول جاتا ہے کہ قاتل کون ہے، مقتول کون ہے۔ تو جس کے شروع میں قاف آتا ہے نا وہ قاتل ہے، یعنی قابیل قاتل ہے، حابیل جو ہے وہ مقتول ہے۔ تو حابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی اور قابیل کی قربانی جو ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ یہاں پہ حسد پیدا ہو گیا اور اس نے کہا میں تو تجھے قتل کرتا ہوں۔ اب یہ والی دو باتیں، دوسری بات یعنی قربانی کی چیز، یہ جانور اور یہ بالیاں، یہ یعنی وہ گندم کے چند سٹے اور بالیاں، یہ جو دو چیزیں ہیں یہ بھی کہیں قرآن یا حدیث میں ڈیٹیل تفصیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا سبب قربانی اور چیز قربانی، وجہ سبب کیا تھا قربانی پیش کرنے کا، صدقہ پیش کرنے کا، اور کون سی چیز صدقے میں پیش کی گئی تھی، یہ بھی کسی معتبر ذریعے سے ثابت نہیں ہے۔ قرآن مجید کا ایک اصول اور انداز ہے کہ جن چیزوں سے کوئی مقصد نہیں ہوتا قرآن مجید ان کی تفاصیل میں نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذ قربا قربانا، جب دونوں نے قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر، ایک سے قبول ہو گئی اور ایک سے جو ہے وہ قبول نہ ہوئی۔ یعنی قرآن مجید میں قربانی کی چیز اور قربانی کا سبب جو ہے وہ بیان نہیں ہوا۔ یہ سبب بھی اور چیز کی ڈیٹیل بھی یہ بھی اسرائیلی روایات سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی روایت کو بیان تو کر سکتے ہو لیکن اس کو سچ یا جھوٹ نہیں کہہ سکتے ہو، لہٰذا اللہ عالم ایسا تھا یا ایسا نہیں تھا۔ دوسری بات، پہلی امتوں میں بولا جاتا ہے کہ قربانی یا کسی صدقے کا قبول ہونے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمان سے آگ آتی تھی اور وہ کھا لیتی تھی۔ یہ والی بات بھی کیا یہ ساری امتوں میں تھی یا کسی خاص امت میں تھی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ احلت لنا الغنائم، غنیمت ہمارے لیے حلال ہے، ولم تحل لامت قبل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خصائص بیان کیے ہیں، خصوصیات بیان کی ہیں اپنی اور اس امت کی، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے غنیمت کو حلال کیا ہے جبکہ پہلی امتوں کے لیے غنیمت حلال نہیں تھی۔ لیکن اس قربانی کا یا صدقے کے قبول ہونے کی کیفیت کہ آسمان سے آگ آ کے کھا جاتی ہے، آیا یہ آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک
سب امتوں میں یہ طریقہ تھا یا بعض میں ایسا رہا ہے، تو قرآن و حدیث میں اس کی بھی تفصیل موجود نہیں ہے۔ لہٰذا قربانی کے قبول ہونے کی کیفیت، تین باتیں، سبب قربانی کیا تھا، قربانی کی چیز کیا تھی، اور قبول ہونے کا انداز اور طریقہ کیا تھا، یہ تینوں باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بیان نہیں فرمائی ہیں، صرف کہا ہے قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہوئی اور ایک کی نہ ہوئی۔ سبب قربانی اور چیز قربانی اور کیفیت قبول اور عدم قبول یہ اسرائیلی روایات سے ہیں، اور یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان نہیں فرمائی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لأقتلنک، اب ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور ایک کی قربانی نہ قبول ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے کہا لأقتلنک۔ اب کیسے پتا چلا کہ قالا کی ضمیر کا مرجع جو ہے، قالا وہ کہہ رہا ہے جس کی قربانی نہیں ہوئی، قالا سے وہ بھی تو ہو سکتا ہے جس کی قربانی قبول ہوئی ہو، وہ کہہ رہا ہے لأقتلنک۔ قالا کے بعد تو ہوا، کیا دلیل ہے اس بات کی طرف کہ ضمیر یہاں پہ دو دلیلیں دی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، قالا کی جو ضمیر ہے وہ سب سے پہلے قریب کی طرف لوٹتی ہے، اور اس کا قریب والا وہ شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ یعنی جب کوئی ورب فعل آتا ہے اور اس کے اندر پرونون ضمیر پوشیدہ ہو، نام موجود نہیں ہے، تو یہاں پہ سب سے پہلے اس کو قریب کی طرف لٹایا جاتا ہے۔ وَلَمْ يُتَقَّ، یعنی اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اب یہ جو آخر ہے یہ قریب ہے اس قالا کے، تو قالا سے مراد یہی آخر ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آگے کا جواب اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، قبول ہونے والا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ متقین سے قربانی قبول کرتا ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہو سکتی ہے کہ قتل کرنے کی دھمکی دینے والا وہ ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اپنی بات کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں کہ ایک نے کہا ایک کی قربانی قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی، آگے الفاظ ہے قال لأقتلنک، تو اس نے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں۔ اب اس نے سے مراد قبول والا ہے یا عدم قبول والا ہے؟ اس نے سے ہم مراد عدم قبول والا اس لیے لیتے ہیں کہ وہ لکھنے میں، عبارت میں اس کے قریب ہے، اور عربی کا اصول یہ ہے کہ ضمیر پرونون کو سب سے قریبی کی طرف لوٹایا جاتا ہے۔ ہاں جب یہ ناممکن ہو تو پھر اس کو دور کی طرف لوٹایا جائے گا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ آگے والے کا جواب یہ ہے اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے، تو گویا کہ قبول ہونے والے کا جواب تو متقین والا ہے، تو اس لیے قتل کی دھمکی دینے والا وہ شخص ہے جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد اس نے کہا میں تجھے قتل کرتا ہوں لأقتلنک، ویسے تو یہ تاکید کا صیغہ ہے کہ میں تجھے ضرور برضرور لازمی قتل کرتا ہوں۔ اب یہاں پہ آگے والے نے جواب دیا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، جبکہ جواب یہ نہیں بنتا، جواب یہ بنتا تھا لما تقتلونی، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ گویا کہ اس کا جواب محذوف ہے کہ مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ اس نے کہا کہ تیری چیز قبول ہوئی اور میری قبول نہیں ہوئی، اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اب آگے آ کے کلام آتی ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ تعالیٰ تو متقین سے قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تو متقین سے قبول کرتا ہے، تم بھی متقی بن جاؤ، اللہ تعالیٰ تیری بھی قبول کر لے گا۔ یعنی اب بظاہر کلام یہ ایک قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر کلام کو جو ہے یعنی اس انداز سے ذکر کیا جاتا ہے کہ کچھ جو محذوف کلام ہے وہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ اس شخص نے کہا جس نے قتل جس کی قبول نہیں ہوئی تھی، تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ عبارت کے اندر محذوف ہوتی ہیں لیکن وہ سمجھ آ رہی ہوتی ہیں۔
جب اس بھائی نے کہا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہوں تو جواب میں یہ نہیں آتا اس کا بنتا کہ اللہ تو متقین سے قبول کرتا ہے، بلکہ جواب یہ اس کا بنتا ہے کہ لما تقتلنی، کیوں تجھے مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں تجھے اس لیے قتل کرنا چاہتا ہوں کہ تیرا قبول ہو گیا ہے، میرا قبول نہیں ہویا۔ گویا کہ وجہ حسد ہے۔ اب اگلا جو جواب ہے وہ اصل مقصود ہے اور اللہ نے اس کو لفظوں میں ذکر کیا ہے، اور وہ جواب یہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالی قبول کرتا ہے متقین سے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ اگر تم یہ قبول کرنا چاہتے ہو تو متقی بن جاؤ۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یعنی 3 پوائنٹ ہے یہاں پہ بات کرنے کے لیے۔ اللہ نے اس کلام کو حصر میں ذکر کیا، انما، گویا کہ کسی کی کوئی چیز قبول نہیں ہوتی، قبول اس کی ہوتی ہے جو متقی بنتے ہیں۔ یعنی یہ لفظ انما جو ہے اس کو کلمہ حصر کہا جاتا ہے۔ یعنی حصر کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلام میں زور پیدا کرنا، کسی کلام کے اندر زور پیدا کرنا کہ یہ بات فائنل ہے، یہ بات پکی ہے، فائنل ہے۔ اس بات کے اوپر جب کسی کے اوپر بہت زیادہ زور دینا ہو تو اس کو حصر کہا جاتا ہے، اور اس کے لیے انما استعمال ہوتا ہے۔ اور لفظ انما یہ 2 جڑے ہوئے لفظ نہیں ہیں، نوٹ کریں، اس بات کو ذہن میں رکھ لیں۔ انما قرآن مجید میں کلمہ حصر ہے، یہ 2 انا اور ما، یہ 2 الگ الگ نہیں ہوتے۔ وہ انما الگ الگ جب آتا ہے تو وہ لکھنے میں بھی الگ الگ آتا ہے۔ سورۃ کہف کے آخر میں ایک آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے ان سب لوگوں کو کہ انما انا بشر مثلکم، انما سوائے اس کے اور کچھ نہیں، میں تو بشر ہوں تمہاری طرح۔ لیکن افسوس ہے ایسے لوگوں پہ، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے، صرف اپنے نظریات میں اپنے آپ کو جیتنا، ہم جیت گئے، ہم بڑے ہو گئے، یہ ظاہر کرنے کے لیے قرآن مجید کی ان آیات کو بھی بدلنے سے باز نہیں آتے۔ انما کہتے انا کا معنی بے شک، اور ما کا معنی نہیں، بے شک میں بشر نہیں ہوں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح کے الفاظ قرآن مجید میں تحریف کے قریب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ اس طرح کے معنی کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ اللہ سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو انما جب جڑ کے لکھا ہوتا ہے تو یہ کلمہ حصر ہے، اس کا معنی صرف یہ کہ اس بات جو آگے بیان ہو رہی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اور وہ بات کیا بیان ہو رہی ہے کہ یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے۔ انما یتقبل اللہ، اور یہاں پہ صیغہ مضارع استعمال کیا گیا ہے یتقبل اللہ، جس میں، اور یہ مثبت میں صیغہ ہے جس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا رہتا ہے، یہ عمل جاری رہتا ہے، بار بار قبول ہونا ان لوگوں سے ہے جو متقی بنتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں متقین لوگوں کے لیے کون سے ہیں متقین لوگ؟ ویسے تو متقی کا معنی تقوی سے نکلا ہوا ہے، اور تقوی کا معنی کیا ہے؟ اپنے آپ کو بچانا، گناہ سے بچنے کا نام متقی ہے۔ لیکن قرآن مجید میں جب اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا ہے سورۃ بقرہ کا، تو وہیں پہ پہلی آیت یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں متقین بتائے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں،
اور پھر ان کا انعام کیا ہے یہ تیسری آیت میں بتا دیا. فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون، جو لوگ غیب پہ ایمان لاتے ہیں، جو لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، جو لوگ دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، جو ایمان لاتے ہیں اس تمام چیزوں پہ جو آپ کی طرف نازل کی گئیں اور ان تمام چیزوں پر جو پہلی امتوں کی طرف نازل کی گئی، اور وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. پہلی آیت میں بھی 3 چیزیں، ایمان بالغیب، اقامت صلاۃ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. دوسری آیت میں بھی 3 چیزیں، ایمان ما انزل الیک، ایمان ما انزل من قبلک، ایمان بالآخرہ. 3 اور 3 6 چیزیں ذکر کرنے کے بعد، جس میں 6 چیزوں کے اندر 4 چیزیں ایمانیات میں سے ہیں، ایمان بالغیب، ایمان ما انزل الیک، ایمان ما انزل من قبلک، ایمان بالآخرہ. 4 چیزیں ایمانیات میں سے ہیں اور 2 چیزیں عمل کی ہیں، اقامت الصلاۃ اور الانفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 2 چیزیں عمل کی ہیں اور 4 چیزیں اعتقادات کی ہیں، جن کے اندر یہ ایمان پورا ہو جاتا ہے اور جن کے اندر جو ہے وہ نماز قائم کرنا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ 2 چیزیں ان جمع ہو جاتی ہیں. تو ان کا انجام اور نتیجہ یہ ہے کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے اور یہی لوگ ہیں رب کی طرف سے ہدایت پہ اور یہی لوگ ہیں کامیاب ہونے والے. یہ سارا کا سارا یہ جو آیات ہیں یہ ساری کی ساری آ رہی ہیں ھدی للمتقین کے بعد، اور ھدی للمتقین کے بعد الذین اسم موصول ہے. اب اس اسم موصول کو پیچھے متقین کے ساتھ جوڑا بھی جا سکتا ہے کہ متقین وہ لوگ ہیں، متقین وہ لوگ ہیں جو یہ کرتے ہیں. گویا کہ اگر کوئی انسان پوچھ لے کہ قرآن کی زبان میں متقی کسے کہا جاتا ہے، تو اللہ پہ ایمان لانے والے، اللہ کے نبی پہ ایمان لانے والے، آخرت پہ ایمان لانے والے، جو کچھ اللہ نے بیان کیا ہے اس سب پہ ایمان لانے والے، اور نماز قائم کرنے والے اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والوں کا نام متقی ہے. لیکن یاد رکھ لیں کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ میں متقی ہوں یا نہیں ہوں. ایسے لوگ، ایسے بزرگ بھی بہت سارے گزرے ہیں، جو ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ مجھے پتہ چل جائے کہ میرا ایک سجدہ اللہ کے ہاں قبول ہو گیا ہے. کیوں؟ اگر میں قبول ہو گیا تو میں متقین میں سے ہوں گا، لیکن اگر آپ اس کو ایک اور انداز میں اسی چیز کو بیان کر دیں کہ جو انسان اپنے آپ کو متقیوں میں شمار ہونا چاہتا ہے، ذرا سورۃ بقرہ کی ان آیات کا اپنے پہ امتحان کر لے. کیا میں نماز کو قائم کرتا ہوں؟ کیا اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتا ہوں؟ یہ دونوں عمل میرے میں پائے جاتے ہیں. اور نماز کا قائم کرنا اور ہے، نماز پڑھنا اور ہے. پڑھنا قائم کرنا نہیں ہے. نوٹ اس بات کو یاد رکھ لیں. جو انسان نماز 1 پڑھ کے 4 پر چھوڑ دیتا ہے یا 4 پڑھ کے 1 چھوڑ دیتا ہے، یہ انسان نماز پڑھتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے نماز یصلون کا حکم نہیں دیا، ہمیشہ صلاۃ کو اقامت کے ساتھ جوڑا ہے. یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنے والے. اور جہاں اس اقامت کا لفظ ختم کیا ہے نا سورۃ ماعون میں، وہاں پہ اس صلاۃ کا معنی بھی اور لے لیا ہے. فویل للمصلین، یہ نہیں فرمایا فویل للمقیمین الصلاۃ، فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون. ہلاکت ہو ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. یہاں پہ اقامت کا ذکر نہیں کیا. اور جب نماز کا حکم دیا ہے تو وہاں اقامت ہے. اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ. تو اقامت کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 اللہ پہ ایمان لانا. نمبر 2 نماز کو اس طرح پڑھنا جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے. اور نمبر 3 اس نماز پہ ہمیشگی کرنا. یہ 3 چیزیں جمع ہو جائیں تو اقامت صلاۃ ہے. اگر ایک انسان ایمان نہیں ہے
تو وہ نماز 100 اٹھک بیٹھک کرتا رہے وہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اگر ایک انسان میں جو ہے وہ ایمان ہے لیکن نبی کا طریقہ نہیں ہے، 1 منٹ کے اندر 2 رکعتیں ہو جاتی، 4 منٹ کے اندر چاروں فرض پورے ٹھکا ٹھک، اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں گئے، ابھی رکوع گئے ہی نہیں ہے تو یکدم کھڑے ہو گئے، اور حیرانگی کی بات ہے 20 منٹ میں 25 منٹ میں آدھے گھنٹے میں 20 رکعتیں ہو گئی۔ وہ بھائی کیسے ہو گئی؟ بس یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون یا لمن تعلمون، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ کون سی نماز ہوتی ہے؟ یہ کون سی نماز ہے جس میں اطمینان اور سکون نہ ہو؟ اس لیے نبی کا طریقہ یہ ہے کہ قیام میں اطمینان ہو، رکوع میں اطمینان ہو، کھڑے ہونے میں اطمینان ہو، سجدے میں اطمینان ہو۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ایک سجدہ کرتے ہیں اور دوسرے سجدے کے لیے سیدھے بیٹھے بھی نہیں ہیں، کوئی سیدھے نہیں بیٹھے اور ٹھک دوسرے سجدے کے لیے چلے گئے۔ کیا انسان کوے کی طرف صرف ٹھونگے لگاتا ہے؟ تو نماز کی اقامت ہونا، قائم ہونا، یہ متقی کا ہے۔ اور تیسری چیز ہے اس پہ ہمیشہ کرنا، یہ نہیں کہ 1 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 2 پڑھ لی 3 چھوڑ دی، 3 پڑھ لی جو ہے وہ 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی 1 چھوڑ دی، نہیں، 5 نمازیں پڑھنا ان کے اوقات میں، یہ 3 جمع ہو جائے تو پھر اقامت صلاۃ ہے۔ اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ میں وہ چیز آتی ہے جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے، زیادہ دیا ہے، یہ نہیں کہا کہ کروڑوں خرچ کرنے والے، اربوں خرچ کرنے والے، ہزاروں خرچ، نہیں، مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، تھوڑا سا اللہ نے رزق دیا ہے، زیادہ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا معیار یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنا خرچ کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں معیار یہ ہے کہ کس اخلاص کے ساتھ کتنا دیا ہے۔ وہ اخلاص کیفیت مراد ہے، کمیت مراد نہیں۔ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی نہیں چاہیے کہ کتنی کوانٹٹی میں ہوا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو کوالٹی چاہیے، وہ کس کوالٹی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، کس کیفیت کے ساتھ کیا ہے، کس کمیت کے ساتھ کیا، یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ملک میں فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا، تم میں سے زیادہ اعمال کرنے والا کون، یہ نہیں کہا، بلکہ فرمایا تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے۔ تو متقین پہ بات چل رہی ہے، متقین کی صفات اللہ تعالیٰ نے شروع میں بیان کی اور فرمایا یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ احادیث کی دنیا میں قرآن مجید اور شریعت کے اندر قبول 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک ہے قبول کا معنی کہ وہ چیز قبول ہو گئی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے چیز ایکسپٹ ہو گئی اور اس کا جو رزلٹ ثواب ملنا تھا وہ مل گیا، ٹھیک ہے، یہ ایک قبول کا معنی ہے۔ یا دوسرا قبول کا معنی یہ ہے کہ چیز ایکسپٹ جو ہے وہ ہو گئی، چیز ایکسپٹ ہو گئی لیکن اس کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، من اتا کاہنا او عرافا، جو کسی نجومی کے پاس چلا گیا، لم تقبل لہ صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ یا کچھ روایت میں شراب پینے کا بھی ذکر ہے کہ 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ کیا اس قبول کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ 40 دن نماز ہی چھوڑ دے؟ ایک انسان کسی کاہن اور جادوگر کے پاس چلا گیا اور بعد میں توبہ بھی کر لیتا ہے، اب وہ 40 دن تک نماز نہ پڑھے کیونکہ تو قبول ہونی نہیں ہے، کیا اس کا یہ معنی؟ نہیں، اس کا مطلب ہے نماز ایکسپٹ ہو جائے گی، اسے پڑھنی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ریسیونگ اس کی ہو رہی ہے، لیکن اس کا آؤٹ پٹ جو ثواب ملنا ہے وہ نہیں ملے گا، یہ مطلب ہے اس کی قبول نہیں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ وہ نماز پڑھنا بھی چھوڑ دے ان دنوں میں، 40 دنوں میں، تو اب نماز نہ پڑھنے کا گناہ بھی اسے مل رہا ہے، لیکن ان 40 دنوں میں وہ نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کا ثواب نہیں مل رہا، لیکن جو نہ پڑھنے کا گناہ تھا اس سے بچا ہوا ہے، جو نماز نہ پڑھنے کا جرم تھا اس سے وہ بچ گیا،
جو اللہ نے فرض مقرر کیا تھا وہ اس کا فرض پورا ہو رہا ہے. 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوگی. اس کا معنی یہ نہیں کہ 40 دن تک نمازیں چھوڑ دے، بلکہ 40 دنوں میں نمازیں پڑھنی ہیں، اس لیے کہ وہ جو نماز کا فرض ہے وہ پورا ہوتا رہے گا. لیکن 40 دن تک ان نمازوں کا جو ثواب ملنا تھا وہ نہیں ملے گا. یہ معنی ہے عدم قبول کا. ایک ہے کہ چیز قابل ایکسپٹ ریسیو ہی نہیں ہوئی، اور ایک ہے کہ وہ چیز ریسیو ہو رہی ہے لیکن اس کا ثواب نہیں مل رہا. یہ یہاں پہ انما یتقبل اللہ من المتقین میں یہ ہے کہ چیز اللہ تعالیٰ کے ہاں ریسیو ہونا اور اس چیز کا ثواب ملنا، یہ دونوں آپشن وہاں پہ ہوتے ہیں جہاں اس کو کرنے والا، اس کا جو ایکٹر اور وہ ایکٹ کر رہا ہے، اس کا متقی ہونا ضروری ہے. دونوں چیزیں حاصل کرنے کے لیے کہ میرا عمل اللہ کے ہاں رسیب بھی ہو اور اس عمل کے مقابلے مجھے ثواب بھی مل جائے، یہ دونوں آپشن تب آئیں گے جب اس کے اندر تقوی ہو جائے. اور اس تقوی کی ظاہری نشانیاں سورۃ بقرہ کی وہ آیات، غیب پہ ایمان لانا، اللہ کی باتوں پہ ایمان لانا، پہلے جو کچھ اللہ نازل کیا اس پہ ایمان لانا، آخرت کو ماننا، نماز قائم کرنا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ چیزیں پوری کر رہا ہے تو یہ انسان اس لائق ہو گیا ہے کہ اللہ اس سے قبول کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ شکور ہے، شاکر ہے، یعنی انسان کے اعمال کی قدر کرتا ہے. اس لیے انسان کو چاہیے کہ اللہ سے قبولیت کا یقین رکھ کے اعمال کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث ہے کہ ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے اس طرح کر کے دعا کرو کہ تمہیں قبولیت کا یقین ہو، تمہیں قبولیت کا یقین ہو. یہ یقین رکھ کے اے اللہ تو نے میری نہیں سنی تو کس کی سننی ہے؟ اے اللہ تیرا عاجز بندہ ہو کے تجھ سے مانگ رہا ہوں، سارے دروں کو چھوڑ کے ایک تیرے در کے آگے اپنی جبیں کو جھکا کے اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، تو رازق ہے، میں تیرا محتاج ہوں. اس یقین کو لے کے جب رب سے مانگے گا تو اللہ کی قسم دروازے کھل جائیں گے اور رب کی رحمتیں نازل ہونی شروع ہو جائیں گی. لیکن وہ ایمان اور وہ جذبہ چاہیے جس کو قرآن کی زبان میں تضرعاً آہو زاری کر کے مانگنا اور حدیث سے قبولیت کا یقین رکھ کے مانگنا اور اعمال میں تقوی جمع کرنا. یہ جب ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو انما یتقبل اللہ من المتقین کا عملی ظہور ہوتا ہے. اب یہ اس بھائی نے جواب دیا کہ مجھے قتل کر رہے ہو اس لیے کہ قبول ہوا، قبول اس لیے نہیں ہوا کہ میں ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے متقین سے، اور تم متقی بن جاؤ تمہارے بھی اعمال قبول ہو جائیں. آگے جو ہے اب یہی بھائی بات کر رہا ہے جو قتل مقتول ہوتا ہے. فرمایا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی، اگر تو بسطتا لمبا کرے گا الیہ میری طرف یدا کا اپنے ہاتھ کو لتقتلنی تاکہ تو مجھے قتل کرے. ما انا بباسط، نہیں ہوں میں ہاتھ پھیلانے والا اپنا ہاتھ الیکا تیری طرف لاقتلک تاکہ میں تجھے قتل کروں. اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے قتل نہیں کروں گا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر ایک اخلاق موجود تھا، ایک اللہ کا ڈر موجود تھا کہ اپنے بھائی سے کہا کہ اگر تو زیادتی کر رہا ہے تو میں تیرے اوپر زیادتی جو ہے وہ نہیں کروں گا. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے جو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ انسان جو ہے جب اس کو پتہ ہو کہ فلاں جو ہے وہ مجھے قتل کرنے والا ہے یا فلاں میرے اوپر جو حملہ کر رہا ہے، تو کیا اپنا دفاع کرنا یہ ضروری ہے، فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ یعنی انسان اپنا دفاع کرنا، اپنے آپ کو بچانا اس پہ فرض ہے یا فرض نہیں ہے؟ اب یہاں اس نے کہا اگر تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے نہیں کچھ کہوں گا، تو کرے، چونکہ اگلی آیت آ رہی ہے
میں تو مجھے قتل کرے گا تو میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، میں اپنا ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، ما انا بباسط یدی علی اقتلک۔ یہاں پہ کہ انسان کا اپنا بچاؤ کرنا فرض ہے یا اپنا بچاؤ نہ کرنا جو ہے، انسان اپنے آپ کو یعنی پتہ ہے کہ وہ جو ہے مجھے مار رہا ہے تو جی میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جاؤں، ٹھیک ہے جی مار لو، یہ میرا سر ہے، تو یہ کرنا جائز ہے یا اپنے آپ کو بچانا فرض ہے ہمت کے مطابق؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بچائے، اپنا دفاع کرے اور روکنے کی کوشش کرے، کسی طریقے سے وہ قتل سے باز آ جائے، کسی طریقے سے، اور اپنے آپ کو بچائے قتل سے۔ پھر بھی اگر وہ باز نہیں آ رہا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اس کو قتل کر دیتا ہے تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنا بچاؤ کرتے وقت آگے والے کو قتل کر دیتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان کوئی مزاحمت نہیں کرتا تو کیا یہ جائز ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل القدر، اسلام کے بہت بڑے، اسلام میں بہت بڑے شہید ہونے والے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اسلام میں تیسرے خلیفہ ہیں، جب ان پر بلوائیوں نے حملہ کیا اور انہیں قتل کرنا چاہا تو انہوں نے اپنا دفاع نہیں کیا، اور وہاں پہ ایک مصلحت تھی، اور مصلحت یہ تھی کہ اپنا دفاع کر کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو صحابہ کو بلا کے اپنا بھی ایک لشکر بنا کے مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن سختی سے منع فرما دیا تھا کہ میری وجہ سے قتال نہ، کیوں کہ اگر وہ آگے سے روکتے اور ادھر سے یہ قتل کرتے تو قتل مدینہ منورہ میں بہت اس سے بھی بڑی لڑائی ہوتی، ہو سکتا ہے اس لڑائی میں اور بھی بہت زیادہ لوگ جو ہے وہ شامل ہو جاتے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزاحمت نہیں کی تھی اور اس میں مصلحت تھی، تو اگر مصلحت کی خاطر انسان مزاحمت نہیں کرتا ہے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مصلحت نہیں ہے تو انسان کو چاہیے کہ اپنا دفاع کرے۔ اور یہاں پہ ان آیات میں کہ ایک بھائی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو مجھے قتل کرنا چاہتا ہے تو کر دے، میں کچھ نہیں کروں گا، اس میں کچھ نہیں کروں گا سے یہ بھی دلیل لی گئی ہے کہ پہلی امتوں میں ایسا جو ہے وہ جائز تھا کہ ایک انسان جو ہے اپنے آپ کو یعنی مزاحمت نہ کرے تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ جیسے یعنی ان لوگوں کے بنی اسرائیل کی روایات میں آتا ہے نا کہ اگر کسی نے ایک نے تجھے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے نا ایک سائیڈ پہ، تو دوسری سائیڈ اس کے آگے کر دو کہ اب یہاں سے بھی مار لو، تاکہ یہ ان امتوں میں ہو سکتا ہے، لیکن اسلام کے اندر، دین محمدی کے اندر یہ سکھایا گیا کہ اپنا دفاع کرو اور دفاع میں جتنا بچا سکتے ہو اپنا جو ہے وہ بچاؤ کرو۔ تو آیات میں آگے چلتے ہیں، لَئِن بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي عَلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ یہ وجہ ہے گویا کہ اس کے بندے کے مخلص ہونے کی اور نیک ہونے کی کہ میں اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ڈرتا ہوں۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین۔ فرمایا انی ارید، اس بھائی نے کہا، یعنی جو مقتول ہونے والا بھائی ہے جو کہ ناموں کے اندر حابیل کہا جاتا ہے، اس نے کہا انی ارید، میں چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی و اسمک، میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے اس طرح کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہو اور تو ہو جائے اصحاب النار میں سے، اور یہی جزا ہے ظالمین کی۔ اب یہاں پہ اس چیز کا معنی کیا ہے کہ میں چاہتا ہوں میرا گناہ بھی اور تیرا گناہ بھی تیرے اوپر ہو۔ اب میرا گناہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ میرے سارے گناہ بھی تیرے اوپر چلے جائیں اور تیرے گناہ بھی تیرے اوپر چلے جائیں اور تو جو ہے وہ ظالم ہو جائے، کیا یہ معنی ہے؟ عموماً یہ معنی کیا جاتا ہے، لیکن واللہ عالم جو صحیح معنی بنتا ہے وہ یہ ہے کہ میرے قتل کا جو گناہ ہے وہ بھی تیرے اوپر ہو، میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر ہو اور تیرے دوسرے گناہ بھی تیرے اوپر ہو۔ یعنی میرے گناہ کا مطلب کیا، بِاسمی کا معنی کیا ہے کہ میرے قتل کا گناہ، انی ارید ان تبوء باسمی،
انت باسمی کا معنی کہ اسم قتلی، میرے قتل کا گناہ اور تیرے باقی گناہ یہ دونوں جو ہے وہ تیرے اوپر لوٹے، تیرے حصے میں آئے، میں اس سے بری ہو جاؤں اور نتیجتاً تو جو ہے وہ ظالمین میں سے ہو جائے۔ تو اس میں اسمی و اسمی کا، تو اسمی سے مراد میرے قتل کا گناہ، یعنی یہ نہیں کہ میرے دوسرے گناہ تیرے اوپر ہو جائے، بلکہ تو جو مجھے قتل کر رہا ہے اس کا گناہ تیرے اوپر ہو جائے، ایک معنی یہ ہے۔ اور دوسرا معنی یہ لیا گیا ہے کہ جیسے احادیث میں آتا ہے قیامت والے دن جب اللہ تعالی حساب لے گا تو ظالم اور مظلوم کو جب آپس میں حساب لیا جائے گا تو ظالم کے پاس جب کچھ نیکیاں نہیں دینے کے لیے ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اٹھا کے ظالم کے اوپر ڈال دیے جائیں گے۔ تو گویا کہ اس کا تبوء باسمی و اسمی کا دوسرا معنی ہے کہ قیامت والے دن جا کے میرے گناہ اور اپنے گناہ تو لے گا اپنے ذمے، یعنی اسمی کا معنی قیامت والے دن ہے، دنیا میں نہیں۔ اور اگر دنیا میں اس کا معنی لیا جائے تو پھر میرے قتل کا گناہ، اور اگر اس کا آخرت میں معنی لیا جائے کہ قتل کرنے والا ظالم ہوگا اور مقتول جو ہے یہ مظلوم ہے، تو رب کے سامنے جب جا کے حساب دینا ہے تو وہاں جا کر میرے گناہ بھی تو اپنے ذمے میں لے گا، اس لیے کہ تیرے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی مجھے دینے کے لیے، تو میرے گناہ بھی تیرے اوپر چلے جائیں گے اور تیرے گناہ بھی تیرے اوپر ہوں گے، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ، تو اصحاب النار میں سے ہوگا، اور ظالم کا بدلہ یہی ہوتا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، یہاں پر ایک اور بھی مفہوم ایک سمجھ لیجئے کہ جو پیچھے مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اس نے اپنا دفاع کیوں نہ کیا، اپنے آپ کو بچایا کیوں نہیں ہے۔ ایک ہے کہ شاید ان کے ہاں یہ جائز تھا، ایک ہے با اخلاق، تیسرا مفہوم یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھائی سمجھتا نہیں تھا کہ میرا بھائی مجھے قتل کر دے گا، یہ سمجھتا تھا کہ مجھے دھمکی دے رہا ہے، لیکن اسے یقین نہیں تھا کہ یہ بھائی قتل کر دے گا۔ اور اسرائیلی روایات میں ایسا موجود ہے کہ یہ حابیل جو ہے اس کے سامنے آ کر قابیل اسے قتل نہیں کر سکتا تھا، یعنی اس کی ہمت نہیں تھی کہ حابیل کو آ کے قتل کر دے، ہمت اتنی نہیں تھی۔ حابیل جو ہے وہ بڑا روب والا تھا، بڑا نیک شخص تھا، تو قابیل کے اندر ہمت نہیں تھی۔ تو قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا تو اس وقت حابیل سویا ہوا تھا، اور قابیل نے پتھر اٹھایا اور اس کے سر پہ مارا اور اس کے سر کو جو ہے وہ پھوڑ دیا تھا۔ تو یہ سوئے ہوئے کیا، جاگتے ہوئے اس کی ہمت نہیں تھی۔ تو حابیل نے اس لیے مزاحمت نہ کی کہ اس کو پتا تھا کہ قابیل بات تو کر رہا ہے لیکن اس کی بات کو عملی جامہ یہ نہیں پہنا سکتا، اس لیے مزاحمت نہیں کی ہے۔ واللہ عالم یہ مفہوم بھی لیا ہے کہ اس نے کہا میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا، اور میرا گناہ، میرے قتل کا گناہ بھی تیرے اوپر ہوگا اور تیرے گناہ بھی ہوں گے، اور یہ سب لے کے تو جہنم میں جائے گا اور ظالمین میں سے ہو جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَطَوَّعَتْ لَهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ اکبر۔ یہ والی آیت کے یہ والے الفاظ جو ہیں جن کے اوپر ہم ابھی کر رہے ہیں، فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ، یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں ان میں جو سمجھنے والی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ فَطَوَّعَتْ لَهُ قَتْلَ أَخِيهِ، فَطَوَّعَتْ لَهُ، طوعت کا معنی کیا ہے؟ پسندیدہ بنا دیا، اچھا بنا دیا اس کے لیے۔ کس نے؟ اس کے نفس نے۔ یہاں سے دلیل لی جاتی ہے کہ انسان کے اندر اس کا جو نفس ہے نا، یہ بھی اس کا دشمن ہے۔ شیطان تو دشمن ہے ہی ہے، لیکن ایک انسان کا اپنا نفس ہے، خواہش ہے، نفس امارہ ہے۔ نفس امارہ جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ نفس امارہ ایسا ہے جو انسان کے لیے برائی کو اچھا بنا کے دیتا ہے۔ یہاں پر اس کے نفس نے اس کو جو ہے وہ اچھا بنا دیا، اس کو خوبصورت بنا دیا، قتل اخیہ، بھائی کے قتل کو، کہ اس نے سمجھا بھائی کا قتل کرنا ہی میرے لیے اچھا ہے، بھائی کو جو ہے یہ نقصان پہنچانا ہی میرے لیے اچھا ہے۔ یعنی فطوعت لہو سہلت لہو،
رخصت لہو آسان کر دیا اور رخصت دے دی، اچھا بنا دیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل کو، فقتلہ اور اس نے قتل کر دیا اپنے بھائی کو، فاصبح من الخاسرین اور پھر وہ ہو گیا خسارہ کرنے والوں میں سے۔ یہاں پہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ کسی بھی جرم کے نتیجے میں انسان کامیاب نہیں ہوتا ہے، ہمیشہ جرم کے نتیجے میں انسان خسارے میں ہی جاتا ہے۔ انسان کبھی بھی جرم کے نتیجے میں فائدے میں نہیں جاتا، ٹمپریری طور پہ، عارضی طور پہ جس کو فائدہ سمجھ رہا ہوتا ہے وہ نتیجتاً جا کے اس کے لیے خسارہ ہی بنتا ہے۔ کوئی دنیا میں ایسا جرم نہیں ہے کہ جس کا انجام جا کے اچھائی پہ ختم ہوتا ہو، ہمیشہ جرم کا انجام جو ہے وہ برائی پہ ہی جا کے ختم ہوتا ہے۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ اب بھائی کو قتل کر دیا، اب بھائی کو، اب یہاں پہ اسرائیلی روایات کہتی ہیں کہ آدم علیہ السلام حج پہ گئے ہوئے تھے اور پیچھے سے آ کے اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ آدم علیہ، یہ ساری کی ساری تفاصیل کسی بھی صحیح روایت میں نہیں ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے، کیسے تھے، بس اس نے بھائی کو قتل کر دیا اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب آگے بھائی کا اب کرنا کیا ہے؟ اب مقتول تو ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بیان کیا کہ اب وہ خاسرین میں سے پریشان ہو گیا، میں کیا کروں، اس کو نہیں پتا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو اپنی چونچ سے یبحث فی الارض، یعنی وہ یہ جو ہے وہ جو یعنی کوہ جو ہے وہ زمین کے اندر جو ہے وہ اس میں یعنی زمین کو پھاڑ رہا تھا، یبحث فی الارض، زمین کو جو ہے وہ کھرید رہا تھا اپنی چونچ سے، لیوریہ، تاکہ اسے دکھائے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی اس لاش کو وہ کیسے چھپا سکتا ہے۔ اب یہاں پر قرآن مجید نے صرف اتنا بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا اور کوہ جو ہے زمین سے اپنی نوک سے اس کو کھرید رہا تھا۔ اب یہاں پر اگلی ڈیٹیل کہ ایک کوے لڑتے ہوئے آپس میں آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، پھر اس نے زمین کو اپنی چونچ سے جو ہے وہ مٹی کھودی اور اپنے فوت شدہ کوے کو زمین میں ڈالا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ یہ والی ڈیٹیل قرآن مجید میں یا حدیث میں بیان نہیں ہوئی ہے۔ یہ والی کہ دو کوے آپس میں لڑتے ہوئے آئے اور ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا، یہ والی ڈیٹیل بھی، یہ والی تفاصیل بھی اسرائیلی روایات سے آئی ہیں۔ اللہ نے صرف اتنا بتایا ہے کہ کوے نے زمین کو کھریدا۔ ہو سکتا ہے کہ جب قابیل پریشان ہو کے بیٹھا ہے کہ میں کیا کروں، تو اللہ نے ایک کوے کو بھیج دیا اور وہ ایک ہی کوہ تھا، اس نے آ کے زمین کو اپنی چون سے جو ہے وہ گڑا یعنی کھریدنا شروع کر دیا۔ بس جب انہوں نے یہ دیکھا کہ کوہ زمین کو اپنی چون سے کھرید رہا، ہمیں بھی زمین کو کھرید کے بھائی کو اس میں ڈال دیتا ہوں، یعنی کوے نے دوسرے کوے کو دفن کیا۔ یہ والی ڈیٹیل قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ والی ڈیٹیل اور تفصیل ان تاریخی روایات میں ہے، ان ہسٹری کی روایات میں ہے جو شریعت سے الگ ہیں، قرآن اور حدیث میں نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید اور حدیث میں مقصد بیان کرنا ہے کہ بھائی حاسد نے قتل کیا، مقتول کامیاب ہو گیا اور حسد والا جو ہے وہ مجرم ٹھہر گیا، وہ عبرت دینا اصل مقصد ہے قرآن مجید کا، اس تفاصیل میں جانا مقصد نہیں ہے۔ تو فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین میں کورید رہا تھا، لیوریہ، تاکہ اسے دکھا دے کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ اپنے بھائی کی اس لاش کو وہ کیسے چھپائے۔ اب یہاں سے ایک بات سمجھ لیں کہ کیا انسان پرندوں سے کچھ سیکھ سکتا ہے؟ جی ہاں، انسان کے استاد جانور بھی ہو سکتے ہیں۔ انسان جانوروں سے بھی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو جانوروں میں بھی اچھی عادتیں ہوتی ہیں، اور اگر انسان ان اچھی عادتوں کو اپنی زندگی میں اپنا لے تو اس سے بھی انسان سبق سیکھ سکتا ہو۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا،
اگر تم اس طرح توکل کرو کہ جیسے پرندے اللہ پہ توکل کرتے ہیں، صبح کے ٹائم اپنے گھروں سے بھوکے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں، تو اللہ بھی تمہیں اسی طرح رزق دینا شروع کر دے جیسے اللہ اپنے پرندوں کو دیتا ہے۔ اللہ پہ جب اسی طرح توکل کرو جیسے پرندے، یعنی پرندے کو استاد بنایا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہدہد ایک ایسا جانور ہے جو زمین کے اندر جان دیتا ہے کہ پانی کہاں پہ اویلیبل ہے، کہاں پہ موجود ہے۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہدہد جو ہے یہ اس چیز کے بھی کام دیتا تھا کہ فلاں جگہ پہ کھدائی کرو اور نیچے سے پانی نکل آ گیا، کیونکہ ہر جگہ پہ زمین میں بورنگ کرنے سے پانی نہیں آتا، کہیں پہ پانی بہت آگے ہوتا ہے، جتنا مرضی بڑا بور کر لو نہیں آتا، اور کہیں پہ جلدی آ جاتا ہے۔ تو ہدہد ایک جانور میں خاصیت موجود ہے کہ وہ بھانپ لیتا ہے کہ فلاں جگہ پہ جانور ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جانوروں کے اندر بھی اچھی عادات رکھی ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ایک واقعہ ہے کہ ایک انسان نے پانی کے اندر جو ہے نا پانی کا بڑا سا ٹپ لیا اور ایک شہد، ہنی جو مکھی شہد ہوتا ہے، اس کو ایک جو ہے وہ کسی کٹوری میں یا کسی بڑے سے برتن میں ڈال کے پانی کے درمیان میں رکھ دیا کہ یہاں پہ تاکہ چونٹیاں جو ہیں، یہ جو چھوٹی سی چونٹی ہوتی ہے یہ شہد میں نہ چلی جائے، کیونکہ پانی کو تو وہ کراس نہیں کرتی۔ وہ پڑا رہا، 2 دن کے بعد آیا تو دیکھا کہ وہاں پر بھی چونٹیاں پہنچی ہوئی۔ وہ حیران ہو گیا کہ یہ شہد کے اندر چونٹیاں پانی میں سے کیسے کراس کر کے آ گئیں۔ تو پھر اس نے غور کیا، کیا دیکھتا ہے کہ پورے کمرے کی جو دیوار تھی اس کے ساتھ چونٹیوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے، تو چونٹیاں دیوار پہ چڑھتی 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 چھت پہ جاتی ہیں، اور چھت پہ جہاں وہ نیچے سیدھا ہنی اور شہد پڑا ہوا ہے تو وہاں سے نیچے گر جاتی ہیں اور شہد میں آ کے گر رہی ہیں۔ کون ہے جس نے ان کو عقل سکھا دی کہ یہ طریقہ ہے تمہارا شہد میں پہنچنے کا؟ وہ اللہ ہے جس نے اس جانور کو عقل دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی صلاحیتیں ہیں جو انسان کے علاوہ جانوروں میں بھی رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہاں پہ گویا کہ اگر آپ اس کو ایک اور لفظ، ایک اور انداز سے بھی سمجھ لیں تو انسان کا دنیا میں آنے کے بعد اس کا ایک استاد جانور اور کوا بھی تھا، جس نے اس کو سکھا دیا تھا کہ اپنے اس بھائی کی لاش کو زمین میں کیسے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا اس لیے ہے، فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ، کیوں زمین پہ کریز رہا تھا؟ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، تاکہ اسے وہ بتائے، دکھائے اپنے بھائی کی اس سوءت کو کیسے چھپا رہا ہے۔ اب یہاں پہ ذرا ایک اور لفظ پہ غور کیجئے گا، 2 الفاظ ہیں اور وہ ہیں یواری اور سوءہ۔ سوءہ کا معنی پتہ ہے لیا، جیسے ہم کہتے ہیں نا ستر جو انسان کا جس کو ڈھانپنا ہوتا ہے، اس کو بھی سوءتن بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس میت کی لاش پہ لفظ سوءتن بولا ہے۔ اس سے ایک دلیل لی جاتی ہے کہ اصل یہ ہے کہ میت کو ڈھانپا جائے، اس کو خالی رکھنا جائز نہیں ہے۔ جو کفن ہے وہ اس میں بھی پورا ڈالا جاتا ہے، حتیٰ کہ چہرہ بھی کفن کے اندر ہوتا ہے۔ ہاں چہرے سے تھوڑا سا تو ہٹایا جا سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد میں شہید ہوئے تو ان کو ڈھانپنے کے لیے پورا کفن نہیں تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کفن کو سر پہ ڈال دو، سرور، کیونکہ چادر ایسی تھی کہ سر پہ ڈالتے ہیں تو پاؤں ننگے ہو جاتے ہیں اور پاؤں پہ ڈالتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چہرے کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر جو ہے اذخر اور گھاس جو ہے وہ ڈال دو۔ تو اس طرح کر کے لاش کو اصل یہ ہے کہ چھپایا جائے، اور اس میں حکمت یہ ہے تاکہ اس کے اندر سے کوئی ایسی برائی، کوئی ایسی تبدیلی، کوئی ایسی چینجنگ آنے لگے کہ انسان اس کو دیکھ کے نفرت کرے اس سے، یا دل میں کوئی برائی آ جائے، تو اس سے بہتر ہوتا ہے کہ لاش کا اصل یہ ہے کہ چھپایا جائے، سوائے اس کے کہ اگر کوئی احرام کی حالت میں فوت ہو جاتا ہے
تو احرام کی حالت میں اس کا سر یا اس کا چہرہ نہیں ڈھانپا جاتا ہے، اسی طرح احرام میں ہی اسے دفن کیا جاتا ہے تاکہ قیامت والے دن وہ اسی کیفیت میں رب کے سامنے اٹھے گا اور لبیک اللہم لبیک کرتا ہوا اٹھتا ہوا آئے گا۔ لیکن اس کے علاوہ چاہے کوئی شہید ہے، چاہے کوئی نارمل موت فوت ہونے والا ہے، تو اس کو جتنا ڈھانپا جا سکتا ہے اس کو جو ہے وہ ڈھانپا جائے گا۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے لفظ سوءتن بولا کہ ایسی چیز جس کو ڈھانپا جاتا ہے، یواری کا معنی چھپانا، تاکہ دکھا۔ اب یہاں دفن کا لفظ نہیں، اب لفظ دفن یدفن یہ بھی تو عربی کا لفظ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دو لفظ یواری اور سوء، سوا کے لیے چھپائے جانے والی چیز، یواری کا معنی چھپانا لفظ بولا کہ اللہ تعالیٰ نے کوے کو بھیجا تاکہ اسے دکھائے، تاکہ اسے بتائے لیوریہو کیف یواری سوءت اخی، کیسے۔ اب جب کوے کی طرف سے یہ پتہ چل گیا کہ اوہو اس طرح جو ہے وہ کرنا ہے، ایسے جو ہے وہ کرنا ہے، قال یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب فأواری سوءت اخی فاصبح من النادمین۔ یہاں آ کے کہنے لگا ہائے افسوس، ویلتا اپنے آپ کو ہلاکت میں کہتا، ہا یا ہلاکتی، ہائے میری ہلاکت۔ گویا کہ اپنے اوپر یہ کام کرنے کے بعد اس پہ ندامت آئی، یہ کام کرنے کے بعد اس کے اندر جو ہے وہ ندامت آئی کہ ہائے افسوس میں نے یہ کیا کر دیا، ہائے افسوس میں نے جو ہے وہ یہ کیوں کر دیا، یہ جو ہے وہ کیسے ہو گیا۔ تو ندامت اس کے اندر آتی ہے اور کہتا ہے کیا میں اس سے بھی عاجز ہوں کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں، یعنی اس کوے کی طرح کا کام کروں جس کے نتیجے میں فأواری سوءت اخی کہ اپنے بھائی کی لاش کو جو ہے چھپاؤں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بیان کرتا ہے فأصبح من النادمین، وہ آدمی اپنی اس لاش کو اس نے ایسے چھپایا اور اس چھپانے کے بعد وہ نادمین میں سے ہوگا، ان لوگوں میں سے ہوا جو شرمندہ ہوتے تھے، جو ندامت میں ہوتے تھے، نادمین میں سے ہوا۔ تو گویا کہ یاد رکھ لو جب انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کے نتیجے میں انسان کو ایک ندامت آتی ہے، ایک شرمندگی آتی ہے۔ اب اس ندامت اور شرمندگی کو بھی دو طرح سے عربی میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے کہ یہ ندامت اور شرمندگی جو ہے وہ دو طرح کی ہے۔ ایک ندامت اور شرمندگی وہ ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان توبہ کرتا ہے، مغفرت مانگتا ہے، اور یہ ندامت اس کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ ایسا کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی ہے۔ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ہے 135۔ اتفاقاً یہ ہے کہ قرآن مجید کو میں نے اوپن کیا اور ڈائریکٹ اسی جگہ پہ کھل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135 میں والذین اذا فعلوا فاحشۃ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ ان کا آگے فائدہ یہ ہے اولئک جزاؤہم، اب ان لوگوں کا آگے جو بدلہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ رب کی طرف سے مغفرت ہے اور رب کی طرف سے جنت ہے۔ تو بتانا مقصد یہ ہے کہ ایک ندامت یہ ہے کہ انسان گناہ کرنے کے بعد ندامت میں آئے اور اس ندامت کے نتیجے میں توبہ کرے، تو یہ ندامت پسندیدہ چیز ہے۔ اور ایک ہے وہ ندامت کہ انسان ندامت کر کے مایوس ہو کے عاجز ہو جائے اور جو ہے وہ اور برائیوں میں بڑھ جائے، نادم ہو، فشل آئے، شرمندگی آئے، اور شرمندہ ایک انسان کہتا ہے میں پریشان ہوں، اور پریشان ہو کے نمازیں چھوڑ دی، ذکر چھوڑ دیا، رات کی نماز کیا جی میں پریشان ہوں، اور پریشان ہو کے اچھے کام بھی چھوڑ دے۔ یہ انسان شرمندہ ہو کر اچھے کام بھی چھوڑ دے تو یہ والی شرمندگی مذموم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ جو نادمین میں سے ہوا، جو ندامت میں سے اس کی طرف ہوا، تو وہ ندامت اس کی وہ بھی ہو سکتی ہے، وہ ندامت نہیں تھی جو تعریف والی ہے۔
بلکہ یہ وہ ندامت تھی جو تعریف والی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے شرمندگی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، یہ شرمندگی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو محبوب نہیں ہے۔ یہاں آ کے یہ واقعہ پورا ہوتا ہے، اور اس واقعے کے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے من اجل ذالک، آگے اللہ تعالیٰ نے اس سے اگلی آیت میں فرمایا ہے من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا۔ اب اس آیت کو بھی اگر آپ غور کریں، اس واقعے کی اگلی آیت کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر بھی اسی طرح ہم نے یہ احکامات نافذ کر دیے تھے کہ جس نے کسی جان کو قتل کیا، قتل کا بدلہ قتل ہوگا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض، تو نتیجہ اس کا گناہ اتنا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، ظالم جب کسی کو قتل کرتا ہے تو اس کا گناہ اتنا ہے جیسے کہ تمام کے تمام عالم کو، پورے جہان کے انسانوں کو اس نے قتل کر دیا۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جس نے کسی کو زندگی دی، کیسے زندگی دی؟ اس کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ نمبر ایک انسان کے اوپر جو ہے قتل قصاص آیا ہوا تھا، اس نے اس کی طرف سے دیت دے کے اسے معاف کرا دیا، اس کی زندگی بچا لی۔ نمبر ایک انسان کسی بیماری میں مر رہا تھا، اس نے اس کا علاج کر کے اس کو زندگی دے دی۔ ایک انسان غربت کی وجہ سے جو ہے وہ بالکل بھوک میں مر رہا تھا، اس نے اس کو کھانا دے کے بچا لیا۔ ومن احیاہا، جس نے کسی ایک جان کو بھی زندگی دی، وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انسانیت کو جو ہے وہ زندگی دی ہے۔ اگلی آیت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے کہ من اجل ذالک كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا۔ اب یہاں پر چند ایک پوائنٹ ہے آخری، اور یہ واقعہ میں پورا کرتا ہوں۔ نمبر ایک، یہ واقعہ ایسے عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے آیا ہے جس میں دو چیزیں، اور اگر اس میں تیسری بھی ایڈ کر لیں تو تین چیزیں ہیں جس میں ہائی لائٹ۔ نمبر ایک، حسد بہت بڑا گناہ ہے۔ نمبر دو، قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ اور نمبر تین، قبولیت متقین سے ہے۔ یہ تین مرکزی پوائنٹ ہیں اس واقعے کے۔ اب اگر ڈیٹیل سے آئیں تو اس میں قتل اتنا بڑا گناہ ہے تو اسلام میں قتل کے جو اسباب ہیں ان سے بھی منع فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی انسان کسی کی طرف سے اشارہ لوہے والی چیز سے کرتا ہے نا تو فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ انسان جب کوئی بھی اسلحہ لے کے اپنے بھائی کی طرف مذاق میں بھی کرتا ہے تو اس سے بھی منع فرمایا، کہیں شیطان اس کے ہاتھ سے گرا کر اس کو نہ کر دے۔ آج کل بچے جو ہے نا وہ چھریوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں، تلواریں بنا کے، یا آج کل ہمارے بازاروں میں پلاسٹک کی تلواریں بنائی جاتی ہیں اور دیکھو کھیلو۔ یاد رکھو یہ جو ہے ایک دوسرے کو مارنا بچوں کو یہ نہیں سکھانا چاہیے، چاہے وہ مذاقن میں بھی کیوں نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا یشیرن احدکم علی اخیہ بالسلاح، کوئی بھی انسان اپنے بھائی پر اسلحے سے اشارہ نہ کرے، اس کو نہیں پتا لعل الشیطان ینزع فی یدہ کہ شیطان اس کے ہاتھ سے وہ چیز گرا دے فیقع فی حفرۃ من النار کہ وہ جہنم کے گڑھے میں جا کے گر جائے۔ یہ روایت بخاری اور مسلم میں ہے۔ اور یہ بھی فرمایا من اشار الی اخیہ بحدیدۃ، کوئی انسان کسی لوہے کی چیز سے لے کر اپنے بھائی کی طرف اشارہ کرتا ہے، چاہے وہ چھری ہے، چاہے وہ سپون اور چمچی ہے، چاہے وہ کانٹا ہے، اور اس کے ذریعے اشارہ کر رہا ہے تو فإن الملائکۃ تلعنہ، فرشتے اس پہ لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ روایت بھی مسلم میں ہے۔ یہ قتل کے اسباب جو ہے وہ روکے گئے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس واقعے کے اندر یا اس آیت میں ایک اور چیز بتائی گئی اور وہ ہے شر البدعہ۔ شر البدعہ کا معنی ہے وہ لوگوں برائی، اگر کسی انسان کو برائی انسان شروع کروا دیتا ہے اور آگے چلنے والے اس پہ عمل کر رہے ہیں تو یہ جڑ ہے اس برائی کا، تو آگے والی ساری برائیوں کا گناہ اس پہ آئے گا۔ جو انسان کوئی ایسی بدعت جاری کرتا ہے جو اسلام میں نہیں ہے
تو وہ بدعت جب تک چل رہی ہے جرم اور گناہ اس پہ ملتا رہے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس ابن آدم کا پہلا قتل قیامت تک جتنے ظلمن قتل ہوتے رہیں گے سب کا گناہ اس پہ ہوتا رہے گا. یاد رکھ لیں میں یہاں پہ اپنے سامعین کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں, اور وہ نصیحت ہے کہ اپنا نیکی کا اکاؤنٹ تو اوپن کریں لیکن اپنا گناہوں کا اکاؤنٹ اوپن کر کے دوسروں کو نہ دیں. کیا مطلب ہے؟ آج کل ہم اپنے دوستوں کے لیے گفٹ لے کے جاتے ہیں. یہ تو آپ کے لیے میں موبائل گفٹ لے کے آیا ہوں, یہ آج میں آپ کے لیے بچوں کے لیے جو ہے نا وہ میوزک والے چیزیں جو ہے یہ میں بطور گفٹ کے لایا ہوں. اور آج کل یہ بازاروں میں وہ جو اپنا بزنس کر رہے ہیں اور لوگوں کو میوزک کی اور برائی کی چیزیں سیل کر رہے ہیں, اور وہ لوگ آگے چل کے میوزک وہاں سے سن رہے ہیں اور آپ اس کو موبائل لے کے پتہ ہے کہ یہ میرا بھانجا, یہ بتیجا, یہ بھانجی بتیجی, اس نے 24 گھنٹے اپنے کانوں میں ٹوٹیاں لگا کے اپنے کانوں میں ٹھوس کے اور گانے ہی سنتے رہنا ہے, اس کو اور کچھ نہیں رہنا. تو اس کو مت لے کے دے موبائل, اس کو مت لے کے دے ایسی اولاد کو ڈیوائس کہ اولاد کے گناہ بھی اپنے سر پہ ڈالیں, ان کے اچھائی کے راستے پہ لگائیں. ہاں اچھائی کے راستے پہ لگاتے ہوئے آپ ان کو تلاوت قرآن مجید کی سکھانے کے لیے اگر کوئی چیز لے دیتے ہیں اور پھر اس سے وہ خود بخود برائی سن رہے ہیں تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن غالب کوشش کریں کہ کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو, کسی اجنبی کو ایسی چیز نہ لے کے دیں جس سے غالب برائی کا استعمال ہوتا ہو. آج کل باہر سے لوگ آتے ہیں نا کنٹری سے, اپنے کنٹری میں, تو کہتے ہیں ہمارے لیے فلاں فلاں موبائل لے کے آنا, فلاں فلاں کرنا. بھائی مت لے کے آؤ, اس کو بولو بھائی میں تجھے پیسے دے دیتا ہوں, اسے جو مرضی لو, تاکہ کم از کم میں اپنا اکاؤنٹ گناہوں والا تو دوسرے کو نہ دوں. میں آج کل چاہتے ہیں اب یہ میرا میموری کارڈ ہے, اس کے اندر فلانے فلانے گانے, فلانے فلانے البم اور یہ کاپی کر کے دے دو. ہم سمجھتے ہیں لو خیر کیا بات ہے, اپنا موبائل لگا ٹک لو یہ لے لو, کوئی پرواہ نہیں کرتے. او بھائی وہ جب تک اس چیز کو یوز کر رہا ہے گناہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی لکھا جا رہا ہے. ہر ایسا کام جس سے برائی کسی کے آپ کے ذمے میں آتی ہو, چاہے وہ موبائل کے تھرو ہے, چاہے کسی کو کوئی, آج کل میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ان لوگوں کو جو واٹس ایپ پہ آگے آگے میسج شیئر کرتے ہیں, ایک میسج کے اندر میوزک چل رہا ہوتا ہے اور سامنے جو ہے ایک اچھی بات لکھی ہوتی ہے اور ہم اس کو بھی آگے فارورڈ کر دیتے ہیں. اگلا بندہ جو آپ کی چیز پڑھ رہا ہے وہ آپ کا میوزک بھی سن رہا ہے, وہ آگے لاکھوں لوگوں تک میسج جا سکتا ہے. اور وہ میسج جو عورت, آج کل ایک بڑا عجیب سا میسج, اس میسج کو میں کتنی دفعہ اس کا رد کر چکا ہوں, اور پھر بھی کہیں نہ کہیں سے آ رہا ہے, ایک عورت بیٹھی ہے لوگوں کو نصیحت کر رہی ہے, موضوع من گھڑت روایات پتہ نہیں کہاں سے لے کے جمع کر رہی ہے, اور یہ عمل کرو, اس کو آگے لوگوں تک پھیلاؤ, آپ کو ثواب ملتا رہے گا. اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے. یہ جو ہمارے عادت بنی ہوئی ہے ہر چیز کو فیس بک کے اوپر جا کے لائک کر دینا, ہر چیز کو آگے جا کے شیئر کر دینا, ہر چیز میسج کو آگے سے چھوڑ دے, مت آگے میسج پھیلائے, مت ہر چیز کو لائک کرے, مت ہر چیز کو شیئر کرے. کم از کم آپ کے ایک ٹک کرنے سے یاد رکھ لیں وہ جنت بھی بن سکتی ہے اور جہنم بھی بن سکتی ہے. وہ ایک چیز لاکھوں کروڑوں لوگوں تک جب جائے گی تو اس کا جرم آپ پہ پڑے گا. پہلا قتل کیا تھا ابن آدم نے, قیامت تک سارے قتل اس کے ذمے جو ہے وہ پڑے جائیں گے. تیسرا اس واقعے سے یہ بھی سبق ملتا ہے کہ حسد ایک بہت بڑا گناہ ہے. حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کے نتیجے میں انسان قتل تک پہنچ جاتا ہے. آج کل بھائی بھائی سے حسد کر رہا ہے, بہن بہن سے حسد کر رہی ہے, بہو اپنی ساس سے حسد کر رہی ہے, ساس اپنی بہو سے حسد کر رہی ہے. یہ گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے, یہ گناہ اتنا بڑا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہی الحالقہ, یہ ایسے جیسے بالوں کو اتارنے والی چیز ہے. فرمایا یہ دین کو ختم کر دیتی ہے. حدیث میں آتا ہے دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء وہی الحالقہ لا اقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدین. تمہارے اندر ایک ایسی عادت آ گئی ہے حسد اور بغض کی جو کہ بالکل حلق اور صاف کرنے والی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بالوں کو صاف کرے گی بلکہ دین کو صاف کر دے گی, وہ تمہارا حسد اور بغضاء. اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آخر میں دعائیں سکھائی ہیں. قل اعوذ برب الفلق
من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد. اور اگلا کیا ہے؟ ومن شر حاسد اذا حسد. اے اللہ حسد کرنے والے سے مجھے بچانا، اور میری بہنوں اور میری بیٹیوں اور وہ مائیں اور وہ بہو اور ساس، وہ نندے اور اپنی جو ہے وہ بھابیاں ایک دوسرے سے حسد کر کے کیا ملنا ہے، کتنا جل لیں گے. اگر اس کو تھوڑا سا فائدہ ہو گیا تو آپ کو کیوں آگ لگ جاتی ہے؟ اگر اس کو کوئی نقصان ہو گیا تو کیوں خوشی آ جاتی ہے؟ اور یہاں پہ ایک یاد رکھ لیں، جب اپنی کوئی اچھائی کرے نا تو اجر اللہ سے لے، کسی اچھائی کا بدلہ انسان سے نہ لے. جب آپ انسانوں سے کہتے ہیں نا حسد کرنا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اعتراض ہوتا ہے، کیوں اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے وہ دے دیا. اور اسی طرح اس واقعے سے ایک یہ بھی پوائنٹ نکلتا ہے کہ نیکی کرنے سے انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے، اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور گناہ کرنے سے انسان میں اللہ تعالیٰ سے دوری آتی ہے. اسی طرح یہ بھی ہمیں اس واقعے سے پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے آیت کے ضمن میں بتا دیا ہے لیکن الگ سے بھی ہائی لائٹ کر رہا ہوں پوائنٹ کو، کہ انسان کے اندر ایک نفس امارہ ہے. شیطان کے علاوہ انسان کا نفس بھی ایسا ہے جو انسان کو برائیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اسی طرح اس واقعے سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ لوگوں کی طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں. کچھ ایسی طبیعتیں ہوتی ہیں جو ظالم طبیعتیں ہوتی ہیں، اور کچھ طبیعتیں بڑی نرم ہوتی ہیں. قتل کرنے والا کتنا سخت ہے اور مقتول ہونے والا کتنا نرم ہے. قتل کرنے والا قتل کی دھمکی دے کے قتل کر رہا ہے، اور مقتول ہونے والا کتنا نرمی سے اس کا جو ہے وہ آگے سے جواب دے رہا ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی نیک بندے کی اولاد میں کوئی برے لوگ، بری اولاد بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ نیک کے نتیجے میں سارے نیک ہی ہوں گے. ڈاکٹر کی اولاد ساری ڈاکٹر نہیں بنتی ہے، انجینئر کی اولاد ساری انجینئر نہیں بنتی ہے. کسی نیک کی اولاد میں برے بھی ہو سکتے ہیں. حابیل اور قابیل جن کا نام میں نے بتایا جاتا ہے، حابیل اور قابیل، اگر یہ آدم علیہ السلام نبی کی اولاد ہے تو نبی کی اولاد میں بھی کوئی برا بن سکتا ہے. آج میں اور آپ کہیں کہ ہم نیک تھے، ہم نے بچوں کی بڑی تربیت کی، یہ کہاں سے برے ہو گئے؟ وہ بھائی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی نیک کے اندر بھی، کسی نیک بندے کی اولاد میں بھی کوئی برے ہو جائیں. اور اسی کے اندر ایک اہم چیز یہ ہے، اور وہ ہے تقوی، انما یتقبل اللہ من المتقین. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. گویا کہ میں دوبارہ لوٹا دیتا ہوں پورے واقعے کا خلاصہ 3 پوائنٹ پہ. حسد بڑا گناہ ہے، قتل بڑا گناہ ہے، اور قبولیت کے لیے تقوی شرط ہے. یہ ہے 3 پوائنٹ اس واقعے کا خلاصہ. یہ واقعہ بنو اسرائیل کے واقعات کے نتیجے میں آ کے اللہ نے بیان فرمایا ہے، اور اس بنی اسرائیل کے اندر قتل، بنی اسرائیل کے اندر حسد، اور بنی اسرائیل کے اس وجہ سے اعمال قبول نہیں ہوئے ہیں. یہ ہے اس واقعہ خلاصہ. ابھی جو ہے خلاصتاً اینڈ پہ بیان کر دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ حابیل اور قابیل کا جو ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید میں نام نہیں ذکر ہوا. حابیل اور قابیل اسرائیلی روایات سے ہیں. نمبر 2، ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا. وجہ قتل کی، قتل کا طریقہ، وجہ قتل کی کیا ہے وہ نہیں بیان ہوئی، کہ وہ لڑکی کی شادی تھی، نکاح تھا، فلاں تھا، بہن، یہ قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا. یہ جو ہے وہ بنی اسرائیل سے آیا ہے. نمبر 2، قربانی پیش کی گئی. کس لیے بیان کی گئی تھی قربانی؟ وہ جو ہے قربانی کی کیفیت کیا تھی، قبولیت کی کیفیت کیا تھی، یہ بھی بنی اسرائیلی روایات سے آیا ہوا ہے. اور باقی جو قرآن مجید کا مقصد ہے، نصیحتیں، وہ ہم نے ان آیات کی تفسیر میں جو ہے وہ جان لیا. اللہ سے دعا ہے جو کچھ بیان ہوا اس پہ اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء.